الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اور ایسے اسباب اختیار کرنی چاہیے کہ جن سے اللہ رب العالمین وہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی عظمت کو آدمی اپنے دل کے اندر بٹھائے، اور اللہ رب العالمین کی جو محبت ہے اس کے حصول کے لیے آدمی کوشش کرے۔ تو اولیاء اللہ جو تھے، جو اپنے رب سے محبت کرتے تھے، تو جب وہ اپنے رب سے محبت کرتے تھے تو اللہ رب العالمین بھی ان سے محبت کرتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی محبت کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے کیا اسباب ہیں، کیا اعمال ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی جو محبت ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے بالاختصار وہ 10 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اگر آدمی ان کو کر لے گا تو انشاءاللہ یقینی طور پہ اللہ رب العالمین کی وہ محبت کو پا لے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے قرآن مقدس، ہم اس کا احترام کریں، اور وہ کلام مقدس جو رمضان مبارک کے اندر نازل ہوا، اور جو جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کے آئے، اور اس سے ہم محبت کریں۔ اس سے محبت کی کیا علامات ہیں کہ ہم اس کی تلاوت کا شوق رکھیں، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو یاد کروائیں۔ ایسے ہی اس کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے اس تعلیمات کو ہم پڑھیں، اور اس کے اوپر وہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی ہم اس کو قیام اللیل میں یعنی تراویح میں رات کی نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کا احترام کریں، اور اسی طریقے سے جو تقاضے قرآن ہم سے کرتا ہے ان تقاضوں کو ہم پورا کریں، اور اس کی توہین نا ہم قرآن مقدس کی توہین نہ کریں، اور نہ کسی کو وہ کرنے دیں، اس کا احترام کریں۔ تو یہ پہلی چیز تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام قرآن مقدس کی ہم عظمت اور اس کا احترام کریں۔ دوسری چیز ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ وہ اتباع کرو، ان سے محبت کرو۔ اور کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، اپنی مال، اپنے اہل و عیال اور ساری کائنات سے زیادہ وہ محبوب نہ سمجھ لے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے آدمی درود شریف پڑھے، اور جیسے کہ جمعرات کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اس میں اور زیادہ اہتمام کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجا کرے۔ اسی طریقے سے آپ کی عصمت کا وہ قائل ہو، آپ کو معصوم سمجھے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو اپنے لیے اسوہ بنائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دے دے تو ہمیں اس کو کر لینا چاہیے، اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کر دے اور اس سے ہمیں وہ رک جانا چاہیے۔ اور یہ دوسری چیز تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہمیں غیرت ایمانی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ کہ کوئی آدمی اللہ کے حدود کو پامال کر رہا ہے، اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں ہمارے دل کے اندر غصہ آنا چاہیے، ہمیں یہ چیز بری لگنی چاہیے، اور اگر ہم ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے طاقت رکھتے ہیں روکنے کی تو زبان سے ہم روکیں، اور اگر کوئی بھی یہ دونوں چیزیں ہم نہیں کر سکتے تو ہم دل سے ضرور اس کے اس عمل کو برا مانیں۔ ایسے ہی ہم شاعر اسلام کی وہ عظمت کے قائل ہوں، شاعر اسلام کی ہم تعظیم کریں۔ مثال کے طور پہ نماز کا احترام کریں، زکوٰۃ ہے، جو ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان ہے، ایسے ہی مساجد کا احترام کریں، تعظیم کریں، خانہ کعبہ کا، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسجد اقصیٰ کا، اور بھی جو مقامات مقدسہ ہیں یا جو معظم جو احترام والی چیزیں ہیں ان کا ہم ان کی تعظیم کریں۔ ایسے ہی دین اسلام کا ہم دفاع کریں۔ جو آدمی قرآن مقدس اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے اس کا ہم دفاع کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دفاع کریں۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہم دفاع کریں، خانہ کعبہ کا ہم دفاع کریں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو سکے گی۔ ایسے ہی ہم اللہ رب العالمین کی محبت کے لیے ہم کوشش کریں کہ تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا قرب ہمیں وہ مل سکے، اور جب اللہ کا قرب ہمیں مل جائے گا تو اللہ رب العالمین کہتے
کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ جو اللہ کی قربت میں آ جائیں گے، جو اللہ کے ولی بن جائیں گے، ان کو کوئی پریشانی اور کوئی غم نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور فرمایا کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یہ ان کی صفت بیان کی۔ اور فرمایا اسی طریقے سے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آدمی جو ہے اللہ کے توحید پر ایمان لائے اور نماز کو آدمی جو ارکان اسلام ہے ان کی پابندی کرے، مثال کے تو شہادتین ہے اور نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان چیزوں کو جو ہے آدمی ان کو اپنائے اور ان کے اوپر جو ہے عمل کرے۔ ایسے ہی جو ارکان ایمان ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور تقدیر کے اوپر اور مرنے کے بعد اٹھنے کے اوپر، ان کے اوپر آدمی ایمان لائے۔ یہ چوتھی چیز، پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرب جس کے ذریعے سے حاصل ہوگا، اللہ کی محبت جس کے ذریعے سے حاصل ہوگی، وہ یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، یعنی اچھائی کا حکم دے اور برائی سے ہم جو ہے وہ روکیں۔ اور یہ بہت بڑا شعبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ چاہیے کہ آپ میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور جو ایسا کریں گے وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ کامیابی کی دلیل ہے کہ جو آدمی لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلائی کی طرف بلانے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے آدمی کے پاس سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ علم ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تیسری چیز اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی وہ دیتا ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہو کہ آدمی جو لوگ اس کو پریشان کریں گے، جو برا بھلا کہیں گے، اس کے اوپر وہ صبر بھی کرے۔ اور جب آدمی امر بالمعروف کے شعبے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین دعائیں بھی قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے اس پہلو کو اپنانا چاہیے اور دعا اور خصوصاً جو ہے امر بالمعروف کے شعبے کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ ایسے ہی جو ہے چھٹی چیز یہ ہے کہ جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، وہ یہ ہے کہ صالحین سے محبت کی جائے، اور جو صالحین نیک لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، ان کی مجلس کرنی چاہیے، ان کے مجلس میں بیٹھنا چاہیے، ان سے درس سننے چاہیے، ان سے قرآن کریم کے احکام اور مسائل سیکھنے چاہیے، اور ان سے رابطے کے اندر رہنا چاہیے۔ ان سے آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، اور ان کی عزت کا دفاع بھی جو ہے ہمیں کرنا چاہیے، ان کی اچھائیوں کو بیان کرنا چاہیے، اور مومنوں کے جو مومن ہیں ان کی عزتوں کا بھی دفاع آپ کو کرنا چاہیے۔ مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ کہ مومن سارے آپس میں بھائی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ایک ساتھ رہنے کے لیے کہا اور آپس میں اتحاد اور محبت رکھنے کے لیے کہا۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کہ تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ولا تفرقوا اور آپس میں اختلاف اور انتشار کے شکار آپ نہ ہوں۔ تو اس چیز کا بھی خیال آدمی کو رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی جو ہے وہ ساتویں چیز یہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، وہ یہ ہے کہ نوافل کے ذریعے سے نفلی عبادتیں ہم کریں۔ فرض نماز تو پڑھنی ہے، زکوٰۃ تو ہمیں جو فرض ہے وہ دینی ہے، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں۔ مثال کے طور پہ نفلی نماز ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقہ ہے، حج اور عمرہ ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، ذکر و اذکار ہیں، اور اور بھی دوسری بلائیاں ہیں، اور جو ہے صلہ رحمی کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو یہ اس چیز کا بھی ہمیں خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے اوصاف قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وہ خیرات کی طرف جلدی کرتے ہیں اور رغبت اور چاہت کے ساتھ وہ اللہ کی قربت جو حاصل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ایسی آٹھویں چیز یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب ہمیں حاصل ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیں۔ دنیا کی زندگی معمولی زندگی ہے اور یہ اس میں بقا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو محض ایک لہو و لعب ہے، اور یہاں کسی نے 50 سال 60 سال 70 سال رہنا، پھر یہاں سے جو ہے موت ہو جائے گی اور اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام، اولیاء، نیک اور سارے اس دنیا سے چلے گئے، تو ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ تو اس دنیا کو ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے، اور موت سے نفرت آدمی کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے جب ہم دنیا سے جائیں گے اللہ سے محبت اللہ سے ہم ملیں گے، اور اس لیے دنیا سے بے رغبتی کرنی چاہیے اور آخرت کا آدمی کو طالب ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ 9ویں چیز یہ ہے کہ آدمی سچی اور پکی توبہ کرے۔ جب آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔
اور گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے ہی جو فسق و فجور والے لوگ ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں, جو آپ کی دنیا بگاڑ رہے ہیں, ایسے لوگ آپ کی دنیا اور آخرت بگاڑ رہے ہیں, ایسے لوگوں سے آپ کو دور رہنا چاہیے. اور جو برے دوست ہوں گے وہ جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت کے دن, لیکن جو متقین دوست ہوں گے دنیا میں وہ وہاں پہ بھی ایک دوسرے کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رہیں گے, ایک دوسرے کو ملیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ جو برے دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر جو متقین ہوں گے اور وہ ان کی دوستی دنیا میں بھی برقرار رہے گی اور آخرت میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء یحشر مع من احب, کہ آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. تو اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اچھے لوگوں کی مجلس کرے, اچھے لوگوں کے ساتھ آدمی رہے. 10ویں چیز یہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہونے کی آرزو کرنی چاہیے. آدمی کے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر جب وقت آیا, جب ضرورت پڑی, جب جو ہے اس کی شرائط پائی گئی, تو میں ضرور انشاءاللہ اپنی جان اپنا مال سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے میں تیار رہوں گا. تو یہ چند چیزیں ٹھیک ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں, اللہ کی محبت ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں نیک بننے کی کوشش, اللہ نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں. جزاک اللہ خیر.